ہمارے موبائل کو ایک چارجر چارج کرتا ہے اور ہماری روح کو 4 قسم کے چارجر چارج کرتے ہیں۔ نمبر 1، خدا کا کلام ہماری روح کو چارج کرتا ہے۔ نمبر 2، دعا ہماری روح کو چارج کرتی ہے۔ نمبر 3، خداوند کی حمد و ستائش ہماری روح کو چارج کرتی ہے۔ اور نمبر 4، ایمانداروں کی رفاقت، شراکت ہمیں چارج کرتی ہے، روح کو چارج کرتی ہے۔ اگر کوئی ایمانداروں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، ایمانداروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، رفاقت کرتا ہے، اس کا ایمان گرم ہوگا۔ جیسے بھی میں مثال دیتا ہوں، کوئلوں میں پڑا ہوا تو سلگتا رہے گا۔ آپ کوئلے کو اٹھا کر باہر رکھ دیں، کوئلوں سے نکال دیں، بجھ جائے گا۔ اس لیے ایمانداروں کی رفاقت میں رہنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، رفاقت کرنا، کھانا پینا، اکٹھے کلام پڑھنا، اکٹھے دعائیں کرنا، ایمان کی باتیں کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں غفلت کریں، یا ہم سست ہو جائیں، یا ہم ایمان کی کشتی نہ لڑیں، تو ہمیشہ کی زندگی چھن سکتی ہے۔ ہم آسمان کی بادشاہی میں جانے کی بجائے ہم جہنم میں جا سکتے ہیں۔ ہم مسیح کے پر ایمان لانے کے باوجود اگر ہم غفلت کریں، سستی کریں، مسیح خداوند سے ہٹ کے الگ الگ زندگی گزاریں، تو پھر ہمیشہ زندگی ہم سے چھن سکتی ہے۔ پہلا تیموتھیوس 6:11 اور 12 آیات: مگر اے مرد خدا، تو ان باتوں سے بھاگ اور راست بازی، دینداری، ایمان، محبت، صبر اور حلم کا طالب ہو۔ ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا، اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا۔ مقدس پولس رسول شخصی طور پر اپنے شاگرد تیموتھیوس کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے مرد خدا، تو ان باتوں سے بھاگ، راست بازی، دینداری، ایمان، محبت، صبر، حلم کا طالب ہو۔ اور پھر کہتے ہیں ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے۔ مقدس پولس رسول تیموتھیوس کو کہتے ہیں تو اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے۔ اور کیسے کر؟ تو ایمان کی کشتی لڑ، سرگرم ہو، غافل نہ ہو، غفلت نہ کر ہمیشہ کی زندگی سے، اور تو اس کے اوپر قبضہ کر لے۔ یاد رکھیں، خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی ہے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، یسوع کی قربانی کے وسیلہ سے، یسوع نام کے وسیلہ سے، یسوع کے خون کے وسیلہ سے، اور یہ ہمیشہ کی زندگی ہم سے چھن سکتی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہم سے چھن سکتی ہے۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے، اتنی بڑی نجات سے ہم غافل رہ کر کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ آج وہ اپنے شاگرد کو اس خط میں نصیحت کرتے ہیں کہ تو ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے۔ کلام میں لکھا ہے، یشوع جو تھا اس نے 31 بادشاہوں پر یشوع غالب آیا ہے، یشوع نے جنگیں لڑی ہیں، اور کہیں نہیں لکھا کہ یشوع کے بازو تھک گئے، لیکن کلام میں لکھا ہے جب موسیٰ، خروج اس کے 17 باب میں لکھا ہے، موسیٰ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا تھا تو موسیٰ کے دونوں بازو تھک گئے تھے۔ روحانی کام کرنے مشکل ہیں، دنیاوی کام کرنے آسان ہے، گھر بنانے، بچے پالنے، کاروبار کرنے، دنیا کے معاملات دیکھنے کا معاملات کرنے آسان ہیں، لیکن روحانی کام مشکل ہے۔ کلام پڑھنا، دعا کرنا، ایمانداروں کے ساتھ رفاقت رکھنا، یہ کام مشکل ہے۔ اے مرد خدا، تو ایمان کی اچھی کشتی لڑ۔ باغ عدن سے لے کے آج تک گناہ 1، شیطان 2، موت 3، جہنم 4، یہ 4 چیزیں، اس کے ساتھ ساتھ لعنتیں، وبائیں جو گناہ کے ساتھ آتی ہیں، نہ جانے کیا کچھ انسان کا پیچھا کر رہا ہے۔ اور انسان دنیا کا پیچھا کر رہے ہیں، انسان دولت کا پیچھا کر رہے ہیں، انسان اپنی جسمانی خواہشیں پوری کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ ابلیس دن رات ہمارے بارے میں منصوبے بناتا ہے، اور ہم کوئی منصوبہ ہی نہیں اس کے خلاف بناتے، ہم کوئی پلاننگ ہی نہیں اس کے خلاف کرتے، ہم بس ڈالر ڈالر ڈالر، دنیا کی خواہشیں، دنیا کے کام، بیوی بچے، ٹھیک ہے، ذمہ داریاں پوری کرنا بہت ضروری ہے، کاروبار کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا دشمن ہمارے خلاف اتنے منصوبے بناتا ہے،
لیکن ہم کوئی منصوبہ نہیں بناتے۔ اے مرد خدا، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے۔ موت نے ہم سے یہ زندگی چھیننی ہے اور ہم نے اس پہ قبضہ کرنا ہے۔ شیطان نے ہم سے زندگی چھیننی ہے، ہم نے اس پہ قبضہ کرنا ہے۔ گناہ نے ہم سے یہ زندگی چھیننی ہے اور ہم نے اس پہ قبضہ کرنا ہے۔ غفلت، سستی، کاہلی نے ہم سے یہ زندگی چھیننی ہے اور ہم نے اس پہ قبضہ کرنا ہے۔ مقدس پولس رسول جو ہیں وہ پہلا کرنتھیوں 9 باب کی 25ویں آیت میں کہتے ہیں، ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے۔ وہ لوگ تو مرجھانے والا صحرا پانے کے لیے یہ کرتے ہیں، مگر ہم اس صحرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجھاتا، یعنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے کرتے ہیں۔ ایک ایسا صحرا جو نہ کبھی مرجھائے گا، نہ کبھی پھیکا پڑے گا اور نہ کبھی خراب ہوگا، اور وہ مسیح خداوند میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جو لفظ غفلت ہے، اس کا مطلب ہے بھول چوک، غلطی، خطا، قصور، بے خبری، لاپرواہی، یا پھر اس کا مطلب ہے اونگ، نیند، بے ہوشی۔ ہمیں ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے اپنی سستی، اپنی کاہلی، اپنی بے ہوشی، اپنی لاپرواہی کو چھوڑنا پڑے گا۔ دنیا کے کاموں کے لیے آج کا انسان اتنا تیز ہے اور خدا کے کاموں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، ابلیس کے فرزند میرے فرزندوں سے زیادہ تیز ہیں۔ اگر ہم بائبل کی ہسٹری پڑھیں تو ابلیس کے فرزند جو تھے، جو پرانے عہد نامے میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لوگ اپنے بچے ان کے سامنے کاٹ کے ذبح کر دیتے تھے، لوگ کوئلوں پر چلتے تھے، اپنے بچے ان کے سامنے جلاتے تھے اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ اور آج کل کا ایماندار وہ دہلیکیاں دینے سے پریشان ہے، وہ ہدیے دینے سے پریشان ہے، وہ خدا کو وقت دینے سے پریشان ہے، وہ خدا کو ٹائم دینے سے پریشان ہے، وہ چرچ جانے سے پریشان ہے، وہ دعا کرنے سے پریشان ہے۔ اور ابلیس کے فرزند وہ بچے کاٹ دیتے تھے، بچے جلا دیتے تھے، کوئلوں پر چلتے تھے اپنے دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ اور آج کل کے ایماندار غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اے مرد خدا، تو اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا۔ ہمیں ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کرنے کے لیے ایمان کی کشتی لڑنی پڑے گی، یعنی ایمان کی جنگ لڑنی پڑے گی۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مہنگائی سے جنگ لڑ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیماری سے جنگ لڑ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی غربت سے جنگ لڑ رہے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی غلامی سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن آج خدا کا کلام جو ہمیں کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایمان کی کشتی لڑو، ایمان کی جنگ لڑو۔ مرکز اس کا 13 باب اس کی 36ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ اس کی 35ویں آیت سے پڑھتا ہوں، بس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا، شام کو یا آدھی رات کو یا مرغ کے بانگ دیتے وقت یا صبح کو۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک آ کر وہ تم کو سوتے پائے، اور جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو۔ یہ ارشاد اعظم خداوند یسوع مسیح کا ہے، کسی انسان کا نہیں۔ کوئی اس گھڑی کو نہیں جانتا کہ خداوند یسوع مسیح کب آئیں گے، کوئی اس گھڑی کو نہیں جانتا کہ قہر کے پیالے کب انڈیلے جائیں گے، کب 666 کا عدد رائج ہو جائے گا، کب جو کلیسیا کے اوپر ایذا رسانیاں شدت کے ساتھ شروع ہو جائیں گی اور غضب الہی اور زیادہ بھڑکنا شروع ہو جائے گا، پھر وقت کب آ کھڑا ہوگا۔ ہمیں خدا کا کلام یہ کہتا ہے بس تم جاگتے رہو، اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا۔ اے مرد خدا، ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے۔ افسیوں 6 باب میں لکھا ہے، ایمان کی سپر لگا لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں میں قائم رہ سکو۔ جب کوئی سپاہی پہلے سپر لگاتا تھا پرانے دور میں، جب تلواروں کا دور تھا، تو جب دشمن تلوار سے وار کرتا تھا تو اس کے وار کو روکنے کے لیے وہ اپنی سپر آگے پیش کر دیتا تھا۔ ایمان کا مطلب ہے خدا کے وعدوں کا یقین کرنا۔ ہمارے ایمان کو روکنے کے لیے بڑی بڑی آفتیں، دشمن ابلیس، موت، گناہ، بہت کچھ حملہ کرے گا۔ ہم غفلت، سستی، کاہلی ہمیں ایمان سے ہٹانے کے لیے، اور ہم نے ان سب چیزوں کے آگے ایمان کی سپر کر دینی ہے اور دشمن کے وار کو روکنا ہے، اور ایک ایسا صحرا پا لینا ہے
کہ جو مرجھائے گا نہیں۔ تاریخ کے اندر ایک بڑا زبردست سورما بندہ گزرا ہے، سکندر اعظم۔ سکندر اعظم نے نوجوانی کے ایام میں بہت زیادہ زمین کے اوپر فتح حاصل کی اور کافی زیادہ ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا سکندر اعظم نے، اور ان کے اوپر بادشاہی کی، اور جوانی میں ہی مر گیا۔ سکندر اعظم نے کہا تھا کہ جب میں مروں گا تو تم میرے دونوں ہاتھ قبر سے باہر نکال دینا اور میری قبر پہ لکھ دینا کہ سکندر جب دنیا سے گیا اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ یعنی انسان جس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے دنیا کو، یہ صحرا مرجھانے والا ہے، لیکن جو صحرا ہمیں یسوع مسیح دینا چاہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی کا صحرا، ہمیشہ کی زندگی، وہ مرجھائے گی نہیں۔ ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ امثال 6 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، تو نہ اپنی آنکھوں میں نیند آنے دے، نہ اپنی پلکوں میں جھپکی، اپنے آپ کو ہرنی کی مانند صیاد کے ہاتھ سے اور چڑیا کی مانند چڑی مار کے ہاتھ سے چھڑا۔ میں نے اس کی 5ویں آیت بھی پڑھی ہے۔ خدا کا کلام ہمیں جو ہے وہ بیدار کرتا ہے، نہ صرف خالی ہمیشہ کی زندگی کے لیے، بلکہ ہر ایک معاملات زندگی کے لیے، ذمہ داریوں کے لیے، کاروبار میں بیداری دکھانے کے لیے، اپنی روح کے متعلق بیداری دکھانے کے لیے، اپنے جسم کے متعلق اپنے جسم کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جانے کے لیے، لاپرواہی نہ ہو جائے، غفلت نہ ہو جائے، جو مرضی نہ کھلا دیں ہم جسم کو۔ خدا کا کلام ہمیں بیدار کرتا ہے۔ بردر اس کی 9ویں آیت پڑھیے ذرا۔ اے کاہل تو کب تک پڑا رہے گا، تو نیند سے کب اٹھے گا۔ خدا کا کلام ہمیں بارہا بیدار کرتا ہے کہ ہم جاگیں اور دعا کریں اور بیدار زندگی گزاریں۔ 10 باب کی 5ویں آیت، امثال 10 کی 5 پڑھیں۔ وہ جو گرمی میں جمع کرتا ہے دنا بیٹا ہے، پر وہ بیٹا جو درد کے وقت سوتا رہتا ہے شرم کا باعث ہے۔ امثال 10 کی 5 میں لکھا ہے، وہ جو گرمی میں جمع کرتا ہے دنا بیٹا ہے، پر وہ بیٹا جو درد کے وقت سوتا رہتا ہے شرم کا باعث ہے۔ دیکھیں خدا کا کلام ہمیں بار بار ہمیں بیدار کرتا ہے، جسمانی ذمہ داریوں میں بھی اور روحانی زندگی ذمہ داریوں میں بھی۔ پہلا کرنتھیوں 11 باب کی 31 میں لکھا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے۔ ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے۔ ہم ہمیشہ کی زندگی کے لیے بلائے گئے ہیں۔